إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ توبہ آیت نمبر 36 کی تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں۔ آیت کی مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے کہ اسلامی ہجری سال کا آغاز کیسے ہوا۔ محترم سامعین کرام، آج الحمدللہ محرم الحرام کی 15 تاریخ ہے اور ماہ محرم یہ اسلامی ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، جس سے اسلامی سال کی شروعات ابتدا ہو جاتی ہے اور جس کی بنیاد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرتی واقعہ پر رکھی گئی ہے، اور اس کی ابتدا 17 ہجری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ کیسے ہوئی؟ اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ اور اسلامی سال کی شروعات کے لیے، اسلامی سال کی تاریخ کے لیے آخر صحابہ کرام نے واقعہ ہجرت کی بنیاد پر ہی کیوں اس کو چنا، کیوں خاص کیا ہے؟ اس کے علاوہ کسی اور واقعے سے اسلامی تاریخ کی ابتدا کیوں نہیں کی گئی؟ آپ کی پیدائش کے دن سے اس کی شروعات کیوں نہیں کی گئی؟ آپ کی وفات کے دن سے اس کی شروعات کیوں نہیں کی گئی؟ آپ کی نبوت کی ملنے کے دن سے اس کی شروعات کیوں نہیں کی گئی؟
فتح مکہ کے دن سے اس کی شروعات کیوں نہیں کی گئی؟ جس دن فاتحانہ طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ کو فتح کر لیا، تو اس دن سے اسلامی تاریخ کی شروعات کیوں نہیں کی گئی؟ اسی طرح غزوہ بدر کے دن سے اس کی شروعات کیوں نہیں کی گئی؟ جس دن مسلمان کی جیت ہوئی، اسلام کی جیت ہو گئی اور کفار مشرکین ہار گئے، مغلوب ہو گئے، تو اس دن سے اس کی شروعات کیوں نہیں کی گئی؟ آخر وجہ کیا ہے کہ صحابہ کرام نے اسلامی تاریخ کی شروعات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو کیوں چنا، کیوں خاص کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے ذرا ہم ان تمام تفاصیل کو دیکھتے ہیں، کیا ہے اس کی وجہ۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ اور عراق کا عامل بنا دیا تھا، گورنر بنا دیا تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانۂ خلافت میں، اپنے دور حکومت میں جگہ جگہ، شہر میں، بستی میں، قریے میں، محلے میں، جگہ جگہ آفس اور دفاتر قائم کر رکھے تھے۔ لوگوں کو جو بھی ضرورت محسوس ہوتی، لوگ آفس کی طرف، دفاتر کی طرف رجوع کرتے اور وہاں اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں لوگ۔ جس طرح آج بھی حکومت کی جانب سے جگہ جگہ آفس، دفاتر قائم ہیں۔ اگر آپ کو سرکاری کاغذات بنانا ہو، اگر آپ کو سرکاری کاغذات جمع کرنا ہو، اسی طرح سرکاری کاغذات میں غلطی ہو تو اس کو کریکشن کرانا ہو، درست کرانا ہو، اصلاح کرانی ہو، یا کوئی بل وغیرہ جمع کرنا ہو، تو یہ ساری جتنے بھی سرکاری معاملات ہیں، سارے معاملات آج لوگ اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور حل کرتے ہیں، آج بھی آفس اور دفاتر کے اندر جا کر۔ تو پہلی بھی اسی طرح تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکاری معاملات جتنے ہو سکتے ہیں ان تمام معاملات کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دفاتر، آفس قائم کر رکھے تھے۔ تو چنانچہ پہلے کے لوگ بھی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہاں رجوع کرتے تھے، وہاں جاتے تھے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کبھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کرنا ہوتا، ان سے مشورہ طلب کرنا ہوتا، کچھ پیغام پہنچانا ہوتا، یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب پیغام پہنچانا ہوتا، یا کچھ بات کہنی ہوتی، مشورہ دینا ہوتا، تو یہ سارے معاملات کیسے ہوتے تھے؟ خط و کتابت کے ذریعے ہوتے تھے، خطوط کے ذریعے ہوتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں تو موبائل کا زمانہ تھا نہیں، وہ زمانہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا، تو اس زمانے میں سارے معاملات خطوط کے ذریعے ہوا کرتے تھے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا ایک لمبا زمانے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور جو سارے معاملات ہوتے تھے ان کے زمانے میں، اور جو خطوط آیا کرتے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب، تو اس خطوط کے اندر میں کوئی تاریخ ہوتی نہیں تھی جس سے پتہ یہ لگے کہ یہ خط، یہ پیغام کب کا ہے، کس تاریخ کا ہے۔ تو بڑا ان کو مشکل ہوتا تھا سمجھنے میں کہ یہ پیغام کب آیا ہے، یہ خط کب ملا ہے، تو اس میں کوئی تاریخ ہوتی نہیں تھی۔ اور چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو خطوط آتے تھے بہت سارے ہوتے تھے، ایک کثیر تعداد میں ہوتے تھے، تو ان کو بڑا دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا، انہیں سمجھ بھی آتا نہیں تھا کہ خط کب کا ہے، یہ پیغام کب کا ہے۔ تو چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب ایک خط لکھا، اور یہ کہا خط میں کہ آپ کی جانب سے ہمارے پاس جو پیغام موصول ہوتے ہیں، جو خطوط آتے ہیں، اس میں کوئی تاریخ ہوتی نہیں ہے، اس سے بڑا دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے مجھے کہ آپ نے یہ بات مجھے کب کہی ہے۔
تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ضبطی اوقات کے لیے، اوقات کو متعین کرنے کے لیے ایک تاریخ کا ہونا ضروری ہے، جس سے یہ پتہ لگے کہ یہ پیغام خط کب کا ہے۔ تو جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خط لکھا اور توجہ اس کی طرف دلایا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے توجہ دیا اور پوری طرح توجہ دیا۔ اور تو پھر اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ تو سارے صحابہ کرام نے اپنی رائے پیش کی۔ کسی نے کہا کہ اس کا آغاز نبی کی پیدائش کے دن سے کیا جائے، کسی نے کہا کہ اس کی شروعات، اس کا آغاز نبوت کے ملنے کے دن سے کیا جائے، کسی نے کہا کہ اس کا آغاز فتح مکہ کے دن سے کیا جائے، کسی نے کہا کہ اس کا آغاز غزوہ بدر کے دن سے کیا جائے۔ لوگوں نے وغیرہ وغیرہ اپنے رائے پیش کی۔ آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی رائے پیش کی، یہی مشورہ دیا کہ میری رائے یہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کی ابتدا، اس کی شروعات واقع ہجرت سے کیا جائے، اس کو لیا جائے اور اس کی شروعات کس سے کی جائے؟ ہجرت مدینہ سے کیا جائے۔ تو اس رائے کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سراہا اور اس کو پسند کیا، اور پھر اسی پر سارے صحابہ کا اجماع ہو گیا، اتفاق ہو گیا۔ یہاں پر ایک سوال ہے جس کو حل کرنا ہے کہ آخر صحابہ کرام نے اسلامی تاریخ کی شروعات کے لیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو کیوں لیا، کیوں چنا، کیوں خاص کیا؟ حالانکہ ہجرت مدینہ، ہجرت واقعہ نہ کسی شخصیت کی پیدائش کا دن ہے، نہ ظہور اسلام کے غلبہ کا دن ہے، نہ کسی جنگ کی فتح کا دن ہے، نہ فتح کامرانی کا دن ہے، کسی کا دن نہیں ہے، بلکہ ہجرت مدینہ اور واقعی ہجرت تو اس زمانے کی یاد کو تازہ کرتا ہے کہ جب آغاز اسلام میں شروع میں جب مسلمان صحابہ کرام مکے میں تھے اور ان کی مظلومیت، ان کی بے سر و سامانی اس حد تک جا چکی تھی، وہ کمزور تھے، وہ بے سر و سامان تھے، اور ان کی کمزوری، ان کی بے سر و سامانی اس حد تک آگے بڑھ گئی تھی کہ یہاں تک کہ داعی اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن عزیز مکہ المکرمہ میں زندگی بسر کرنا بڑا دشوار ہو گیا، بڑا مشکل ہو گیا، اور یہاں تک کہ مظلومیت کی انتہا، بے سر و سامانی کی انتہا، مظلومیت کی انتہا اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ صحابہ کرام کو بھی اپنے وطن عزیز، اپنے گھر بار، اپنے وطن، اپنی اولاد، اپنے والدین، دوست احباب، رشتہ دار کو چھوڑ کر آخر میں مدینہ جانا پڑا۔ یعنی کل 13 سال تک صحابہ کرام کفار و مشرکین کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہیں اور چکی میں پستے رہیں۔ تو واقعی ہجرت تو مسلمانوں کی مظلومیت اور اس کی مقہوریت اور اس کی بے سر و سامانی کی یاد تازہ کرتی ہے اور اس کی یاد دہانی کرتی ہے، تو اس کی شروعات اس سے نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ ذہن تو یہ گوارا کرتا ہے اور دماغ تو یہ کہتا ہے کہ اس کی شروعات کسی ایسی واقعے سے ہونا چاہیے جس میں خوشی ہو۔ جیسے مثال کے طور پر اس کی شروعات فتح مکہ کے دن سے ہونا چاہیے، اس کی شروعات نبی کی پیدائش کے دن سے ہونا چاہیے، اس کی شروعات غزوہ بدر کے دن سے ہونا چاہیے، اس کی شروعات نبوت کے ملنے کے دن سے ہونا چاہیے۔ جس طرح باقی سارے مذاہب ہیں، آپ اگر باقی سارے مذاہب کی تاریخ اور کیلنڈر کو دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا اور ہمیں یہ جانکاری ہوگی کہ باقی سارے مذاہب کے لوگوں نے اپنی تاریخ کی ابتدا جو کی ہے وہ اپنی کسی مشہور شخصیت کی ولادت سے شروع کی ہے، پیدائش کے دن سے شروع کی ہے۔ مثال کے طور پر عیسائی کو لیجئے،
عیسائی لوگوں نے اپنی سن کی بنیاد اور اپنی سن کی شروعات کس سے کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن سے کی. تو انہوں نے اس کو لے لیا عیسائی لوگوں نے اور اسی سے اپنی سن کی بنیاد رکھی، اسی سے شروعات کر دی. اور جس کو ہم عیسوی کہتے ہیں نا، عیسوی، یہی ہے عیسوی. اور آج کتنے عیسوی چل رہا ہے؟ 2020. کیا مطلب ہوا؟ یعنی 2019 سال گزر چکے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی. اسی طرح یہودی کی دیکھیے آپ، یہودیوں نے اپنی سن کی بنیاد کس کو لیا، کس کو اختیار کیا؟ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فلسطین پر تخت نشینی سے لیا. یعنی جس دن حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین پر قابض ہوئے، تخت نشین ہوئے، انہیں عہدہ ملا، منصب ملا، وہ حاکم بنے، اسی دن سے اس کو لے لیا اور اس دن کو لے کر اسی سے اپنی سن کی بنیاد شروع کر دی، اسی کو اختیار کر لیا. اسی طرح آپ رومی سن کی بنیاد دیکھیے. رومی سن، رومیوں نے سکندر فاتح اعظم کی یوم ولادت کو لے لیا، پیدائش کے دن کے لے لیا اور اسی سے اپنی سن کی بنیاد رکھی، اسی سے تاریخ کی شروعات کی. اسی طرح آپ دیکھیے بکرمی سن کی بنیاد، بکرمی سن کی بنیاد بکرمی راجہ جیت کے یوم ولادت سے شروع ہوتی ہے. تو انہوں نے اس کو لیا اور اسی سے اپنی سن کی شروعات کر دی. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے ان تمام لوگوں نے اپنی کسی مشہور شخصیت کی یوم ولادت کو لیا، تاریخی پیدائش کو لیا اور اسی دن سے اپنی تاریخ کی شروعات کر دی، اپنی سن کا آغاز کر دیا. لیکن قربان جائیے صحابہ کرام پر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کہ آخر صحابہ کرام کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت پر کیوں پڑی؟ آخر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کو کیوں خاص کیا، کیوں چنا؟ صحابہ کرام ایسے ویسے نہیں تھے، صحابہ کرام ہماری طرح نہیں تھے. صحابہ کرام کی نظر بہت دور رس تھی، بہت دور کے دیکھنے والے تھے. وہ سمجھدار تھے، عقل مند تھے، عاقل تھے. لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کرام نے اپنی سن کی بنیاد کس پر رکھی؟ ہجرتی واقعہ پر رکھی. آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ آخر صحابہ کرام نے اس کی بنیاد ہجرتی واقعہ پر کیوں رکھی، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی اسباب کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں. آئیے ذرا دیکھتے ہیں. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے مسلمان صحابہ کرام مکے میں مسلسل 13 سال تک ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہیں، ظلم و ستم کی چکی میں پیستے رہیں اور بالآخر صحابہ کرام کو اپنی وطن عزیز مکہ مکرمہ چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑا، مدینہ جانا پڑا. اور اس طرح صحابہ کرام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحابہ، دگج صحابہ، لیکن غریب تھے، محتاج تھے. جب وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تو ان کو سکون ملا اور اس طریقے سے انہیں وہ ظلم سے بچ گئے. اور اس طرح مسلمانوں کے لیے مکہ کی اس تاریک رات کے بعد مدینے میں جا کر ایک نئی صلح کا آغاز ہوا، ایک نئے دور کا آغاز ہوا. تو اسی وجہ سے صحابہ کرام نے اس کی شروعات اس پر رکھی ہے، اس لیے کہ اسی واقعی ہجرت کے بعد صحابہ کرام کا ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے اور اسی کے بعد، اسی واقعہ کے بعد صحابہ کرام ظلم و ستم سے بچ جاتے ہیں اور بالکل سکون ہو جاتے ہیں. وہ پہلی وجہ. دوسری وجہ کہ ہجرت مدینہ کے بعد صرف 10 سال کی قلیل مدت میں اسلام جزیرۃ العرب سے پھانتے ہوئے، روم ایران کو پھیلاتے ہوئے ان کے ایوان شاہی کے آہنی دروازوں پر دستک دینے لگا. اور اسی واقعہ ہجرت کے بعد اسلام کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا، اسلام کو بلند ہونے کا موقع ملا.
اسی وجہ سے صحابہ کرام نے اس کی شروعات اسی سے کی، اور اسی وجہ سے کہ اسی ہجرتی واقعہ کے بعد اسلام کی دعوت پوری دنیا میں پھیلنے لگی، اور لوگ جوق در جوق، جماعت در جماعت اسلام کی طرف آنے لگے، کھنچنے لگے۔ کب؟ ہجرتی مدینہ ہی کے بعد ایسا ہوا۔ اس کی زندہ جاوید مثال دیکھ لیجیے آپ، کیا ہے؟ فتح مکہ ہے، جو 8 ہجری میں پیش آیا۔ دیکھیے صحابہ کرام اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری سے پہلے 6 ہجری میں 1400 صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ساتھ عمرہ کرنے آئے تھے مکہ میں، لیکن لوگوں نے روک دیا کہ نہیں، آپ کو عمرہ کرنا نہیں ہے، آپ یہاں چلے جائیں، آپ اگلا سال آئیں۔ تو انہیں روک دیا گیا۔ صرف 6 ہجری کا واقعہ ہے، جب اللہ کے نبی چلے گئے انہیں دھتکار دیا گیا کہ نہیں، آپ کو اس سال عمرہ کرنا نہیں ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ بالکل مقہور ہو کر، مظلوم ہو کر، سر کو جھکا کر صحابہ کرام چلے گئے، کوئی فتنہ فساد برپا نہیں کیا، مان لیا بات۔ لیکن ہجرت کے واقعہ کے بعد جب اللہ کے نبی چلے گئے مدینہ منورہ، تو ٹھیک 8 ہجری میں، یعنی یہ واقعہ کب کا ہے؟ 6 ہجری کا، اور فتح مکہ کب ہو رہا ہے؟ 8 ہجری میں، یعنی ٹھیک 2 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صحابہ کرام کے ذریعے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکہ کو فتح کرا دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 1400 صحابہ کرام اپنی شان و شوکت کے ساتھ، پورے مظاہرے کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے اور مکہ کو فتح کر لیا۔ کس کے بعد ہوا یہ؟ ہجرت کے بعد ہوا یہ۔ تو یہ زندہ جاوید مثال ہے کہ اسی وجہ سے صحابہ کرام نے بنیاد اسی پر رکھی کہ اسی کے واقعے کے بعد، اسی کی ہجرت کے بعد فتح مکہ ہوتا ہے، مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوتا ہے۔ تیسری وجہ، ہجرتی مدینہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے اور یہ درس دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ ایک مومن کو دعوت اسلام کو پھیلانے میں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے میں اور اپنے دین و ایمان پر قائم رہنے میں، چاہے لاکھوں مصیبت آ جائے، 1000 پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، اس کے سارے شہر والے، اس کے سارے بستی والے، اس کے دوست احباب، اس کی اولاد، اس کے والدین، اس کے رشتہ دار گرچہ سب اس کے مخالف ہو جائیں، سب اس کے خلاف ہو جائیں، لیکن پھر بھی اپنے دین و ایمان کو چھوڑنا نہیں چاہیے اور اپنے دین و ایمان پر قائم رہنا چاہیے، باقی رہنا چاہیے، اور کبھی بھی کفر سے، شرک سے مصالحت اور سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ واقع ہجرت ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، یہ درس دیتا ہے کہ اسلام کو پھیلانے میں، دعوت کو پھیلانے میں کسی سے ڈر نہیں ہونا چاہیے، کسی سے گھبرانا نہیں چاہیے، صرف بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ کسی سے ڈر کر ہم دعوت کو چھوڑ دیں، اسلام کی بنیاد کو چھوڑ دیں، نہ سمجھائیں، نہ بتائیں، تو یہ واقع ہجرت ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ نہیں، کسی سے ڈرنا نہیں ہے، کسی سے گھبرانا نہیں ہے، صرف آپ کا بھروسہ اللہ رب العزت پر ہونا چاہیے۔ تو اسی وجہ سے صحابہ کرام نے اس کی بنیاد ہجرتی مدینہ پر رکھی، کیونکہ ہجرتی مدینہ یہ درس دیتا ہے، یہ سبق دیتا ہے کہ اپنے دین و ایمان کو بچایا جائے، اور اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے اگر ہجرت بھی کر جایا جائے تو وہاں سے نکل جایا جائے اور اپنے دین کو بچا لیا جائے اور اس پر قائم رہا جائے۔ لیکن اگر اور ایسا کیا جائے کہ کافر مشرک کا ظلم ستم ختم ہو جائے، لیکن اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو آخر مرحلہ یہ ہے کہ آپ وہاں سے اس شہر کو چھوڑ دیجیے اور کہیں اور چلے جائیں آپ۔ تو اسی وجہ سے صحابہ کرام نے اس کی بنیاد ہجرتی مدینہ پر رکھی ہے کہ ہجرتی مدینہ سے مسلمانوں کے ایمان پر قائم رہنے کا سبق ملتا ہے ہمیں۔ تو یہ 3 وجوہات ہیں، 3 اسباب ہیں جس کی وجہ سے اس کی بنیاد، تاریخ اسلام کی شروعات، اسلامی سن کی بنیاد اسی پر رکھی گئی ہے، 3 وجوہات کی بنا پر۔ تو محترم سامعین کرام، محرم الحرام کا یہ چاند ہمیں ہجرت نبوی کی یاد دلاتا ہے اور اس کی یاد دہانی کرتا ہے اور نئے سال کی آمد کا اعلان کرتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے افسوس اور صد افسوس کہ آج مسلمان غیروں کی نقالی میں اپنی تاریخ، اپنی ہجرت کے واقعہ کو بھلا دیا ہے۔ اور باقی سارے مذاہب کو دیکھیے آپ،
باقی سارے مذاہب کے لوگوں نے اپنی اپنے معاملات، اپنی ساری جو کام ہوتے ہیں اسی پر وہ طے کرتے ہیں۔ عیسائی کو دیکھیے، اپنی سارے معاملات اسی کی بنیاد پر کرتے ہیں، لیکن ہم مسلمان اپنے سارے معاملات، سارے طے تمنا جو بھی کرتے ہیں، کس کو لیا ہے؟ اس کو طے کرنے کے لیے، معاملات کے لیے کس کو لیا؟ ہم نے کس کو چنا ہے؟ اپنی تاریخ کو نہیں چنا ہے، اپنی تاریخ کو ہم بھول گئے ہیں۔ اور کس کو لے لیا ہے؟ عیسائیوں کی عیسائی سن کو لے لیا ہے، یعنی انگریزی تاریخ کو لے لیا ہے، اور اسی پر سارے معاملات کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنا ہجری سال چل رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی، آج ہم لوگوں نے بھلا دیا، سارے معاملات ہم طے کرتے ہیں کس پر؟ انگریزی مہینے کی بنیاد پر۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آج بھول گئے ہیں، لوگ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنی ہجری سال چل رہا ہے۔ یہ بہت کم لوگ کو پتہ ہوگا۔ یہ 1442 ہجری سال چل رہا ہے، 1442 ہجری سال۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کیے 1400 سال 41 سال ہو چکے ہیں، اب 42 ہجری چل رہا ہے یہ۔ اور یہاں تک کہ بہت سے لوگوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اسلامی سال کے 12 مہینے کے نام کیا ہیں، یہ بھی پتہ نہیں ہوگا۔ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے یہ اسلامی سال کے 12 مہینے کے نام کیا ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے، بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کیا ہے وہ۔ شروعات کہاں سے ہوتی ہے ہمارے اسلامی سال کے مہینہ؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الآخر، جمادی الاول، جمادی الآخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ ہے۔ اور ایک بڑا عجیب سی بات ہے، عورتوں کی یہاں مہینہ کچھ الگ سا ہے، نہ انگریزی بتائیں گے وہ، نہ اردو بتائیں گے۔ فروری، جنوری، فروری تو بالکل عام ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ بولتے ہیں۔ اور اگر آپ کچھ دین پسند لوگ ہیں تو کچھ لوگ کو معلوم ہوگا، شوال، رمضان پتہ ہوگا، اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ لیکن عورتوں کا مسئلہ تو بالکل ہی جدا گانا ہے، الگ ہے۔ ان سے پوچھ کے دیکھیے تو وہ نہ انگریزی بتائیں گی نہ اردو بتائیں گی، بیچ میں لے کے چلیں گی آپ کو، بیچ میں پوچھیے ان سے، پھر پوچھ کے دیکھیں گے کیا بتائیں گے وہ۔ اس طرح بتائیں گی کہ رمضان، عید، خالی، بقرعید، ترا تیزی، برافات، خجم الدین کیا ہے، اس طرح بتائیں گی۔ اور کبھی بھی جب ان کو جوڑیں گے آپ، ان کے 12 مہینے کو لیں گے تو کوئی بھی جب یہ بولتی ہیں جو خجم الدین، خالی کیا ہے؟ خالی مہینہ کا نام نہیں ہے، بس وہ سوچتی ہیں کہ رمضان گزر گیا اب خالی ہو گیا، اس میں کچھ بھی تو ہے ہی نہیں۔ اب رمضان میں تو روزہ رکھتی ہیں، پھر عید مناتی ہیں، تو رمضان تو ایک مہینہ ہو گیا، پھر عید میں تو ہاں عید ہے، عید کا مہینہ تو عید بول دیتی ہیں وہ، چونکہ اس میں منایا جاتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے، اور رمضان میں روزہ رکھا جاتا ہے، تو اس بنیاد پہ بولتی ہیں وہ رمضان۔ تو صرف ایک مہینہ سمجھ میں آتا ہے بس ان کا، رمضان کا مہینہ رمضان ہے، اور وہ بھی سمجھ میں کس سے آتا ہے؟ روزے کی وجہ سے۔ اگر روزہ نہ ہوتا پورا مہینہ کا تو رمضان کو بھی بدل دیتی ہیں وہ، تو کیا بولتی ہیں وہ رمضان، پھر کچھ بھی نہیں۔ ہاں پھر عید آتی ہے، عید تو چونکہ عید کا مہینہ ہے تو شوال نہیں بولیں گی آپ، عید بولیں گی، حالانکہ عید مہینہ کا نام نہیں ہے، شوال مہینے کا نام ہے، تو کیا بولیں گے وہ عید۔ پھر کیا ہے؟ پھر تو خالی ہے، نہ تہوار، نہ فاتحہ، نہ تیجا، نہ 40واں، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس میں بولیں گے خالی، یہ مہینہ خالی ہے۔ یہ مہینہ خالی کیسے ہو گیا؟ اس کا شوال کے بعد کیا آتا ہے؟ ذوالقعدہ آتا ہے، ذوالقعدہ کا مہینہ ہونا چاہیے، تو خالی بول دیں گے وہ۔ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، تو کیا بولیں گے اس کو؟ بقرعید۔ تو بقرعید تہوار کا نام ہے، یہ مہینہ کا نام نہیں ہے۔ تو عورتوں کا مہینہ کا اس طرح پوچھیے آپ، اس طرح بیان کریں گے وہ۔ اس کے بعد پھر کیا بیان کریں گے؟ ہاں محرم کا محرم بولیں گے۔ کیوں بولیں گی؟ اس میں کیا ہوتا ہے پتہ ہی ہے، بدعات، خرافات سب ہوتا ہے، تو محرم کا نام یاد رہے گا، وہ بھولیں گے نہیں۔ کیا صرف 2 نام یاد رہے گا ان کو؟ ایک اس میں ایک رمضان کا مہینہ اور ایک آپ کا محرم کا مہینہ۔ اس کے بعد پھر کیا بولیں گی؟ 12 وفات، جو سفر کا مہینہ آتا ہے اس کو وہ لوگ کہیں گے 12 وفات کا مہینہ۔ تو یہ 12 وفات کا کوئی نام مہینے کا نام نہیں ہے، بلکہ سفر یہ مہینے کا نام ہے۔ اسی طرح ان کا اپنا ایک سلسلہ ہے، اور اپنا وہ لوگ اپنی طرف سے کہتی ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سمجھائیں اپنی والدہ کو، اپنی بہنوں کو، اسلامی سال کے 12 مہینے کے نام بتائیے ان کو۔ یہ خجم الدین، خالی، بقرعید، تیرے تیزی کیا ہے سب؟ اور عجیب بات ہے، سفر کو بولتی ہے تیرا تیزی، سفر کا جو مہینہ ہے محرم کے بعد جو آتا ہے اس کو وہ بولتی ہیں تیرا تیزی۔ کیا مطلب تیرا تیزی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ سفر کے 13ویں تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ بخار آ گیا تھا، تو کیا بولتی ہے تیرا تیزی۔
تیز کے ساتھ بخار آ گیا ہے اس میں، تو یہ سارے صحیح نہیں ہیں۔ تو آپ اپنے گھر میں سمجھائیے اسلامی سال کے 12 مہینے کیا ہیں، یہ ہمارا کتنا ہجری سال چل رہا ہے۔ اور تو اس سے پتہ ہی چلا محترم سامعین کہ ہمارا اسلامی سال کی شروعات کس سے ہوتی ہے؟ ماہ محرم سے ہوتی ہے، نہ کہ جنوری سے ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے سارے معاملات، سارے طے، جو بھی رشتے کے بعد جو بھی کریں اردو کی بنیاد پر کریں، اس کو نہ لیں۔ اگر اس طرح کریں گے، ہم سارے معاملات طے کریں گے اردو کی بنیاد پر، تو اس طریقے سے ہم اپنی تاریخ کو ذہن نشی کر سکتے ہیں، اپنی تاریخ کو ہم یاد کر سکتے ہیں۔ آپ ورنہ دیکھ لیجیے، آپ تنخواہ جو بھی ملتی ہے، جو بھی کہیں کام کرتے ہیں، کتنا 1 جنوری کو آپ آئے تھے، آپ کو تو 1 فروری کو آپ کو تنخواہ ملے گی، تو بیچارہ بھول جاتا ہے، وہ صرف یہ تنخواہ کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ تنخواہ کب ملے گی؟ 1 جنوری کو آئے تھے، تنخواہ پھر آئندہ کب ملے گی؟ 1 فروری کو۔ تو چونکہ اس کی ذہن کہاں جاتی ہے؟ فروری جنوری کی طرف۔ اگر آپ طے کر لیں گے کہ ہم آپ کے تنخواہ یہ جو بھی معاملات ہوں گے، آپ اردو کی بنیاد پر معاملات کریں آپ، تو اس طریقے سے ذہن نشی ہو سکتا ہے کتنا ہجری سال چل رہا ہے، یہ کون سا مہینہ ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اگر کریں گے ہم، تو ہمارے انشاءاللہ اپنی تاریخ کو ہم ذہن نشی کر سکتے ہیں اور یاد رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے معاملات کو چھوڑ دیں گے، جنوری، فروری، مارچ کے پیچھے چلیں گے، تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم تاریخ کو بھول جائیں گے۔ اور آج دیکھ لیجیے، ہم تاریخ کو بھول گئے ہیں۔ جب ہم تاریخ کو بھول جائیں گے تو تاریخ بھی مجھے بھلا دے گی اور دنیا والے بھی ہمیں بھلا دیں گے۔ نتیجہ آج دیکھ لیجیے، آپ تاریخ کو بھول گئے، تاریخ نے مجھے بھلا دیا، اور آج نتیجہ یہ ہے کہ دنیا والے نے بھی ہمیں بھلا دیا۔ کیوں؟ اپنی تاریخ کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اپنی شان کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان مظلوم ہیں، مقہور ہیں، مارے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، کہ مسلمانوں پر ذلت، رسوائی کی وجہ کیا ہے؟ کہ لوگوں نے اپنی تاریخ کو چھوڑ دیا ہے، اپنی پہچان کو چھوڑ دیا ہے، اپنی علامت کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی وجہ سے آج مسلمان بالکل کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں۔ تو شکایت کرتے ہیں لوگ، مودی ایسا کر دیا۔ کچھ نہیں، آپ نے ایسا کیا ہے، آپ نے دین کو چھوڑا، آپ نے اپنی تاریخ کو چھوڑا، تو اللہ نے مودی کو لا دیا۔ اب صحیح ظلم و ستم تو نہیں، یہ قصور، یہ ظلم ہمارا ہے، اپنے آپ کو کوسنا چاہیے۔ اس لیے قرآن نے کہا محرم الحرام کے تعلق سے معلوم ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ جب 4 مہینے حرمت والے خصوصی جو ہیں، اس میں تم اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ پر ظلم مت کرو، کیا ہے؟ گناہ والا کام مت کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم گناہوں سے روکو، سرکار کو روکو، بلکہ اللہ نے خود یہ کہا اپنے بارے میں کہ تم اپنے آپ کو دیکھو۔ تو ہر انسان اپنے آپ میں دیکھے، کسی کی شکایت نہ کرے۔ تو الحمدللہ ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے سارے معاملات کو طے اپنے اسلامی تاریخ کی بنیاد پر کریں۔ اس طرح ہم اپنے تاریخ کو یاد رکھ سکتے ہیں، اور اس طرح ہم معزز اور مکرم دنیا والوں کے سامنے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہے مختصر میں آپ کے سامنے اسلامی ہجری سال کا آغاز کیسے ہوا اور اس کا پس منظر اور اس کے اسباب کیا ہیں، وہ ساری تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔